الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد۔ حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت فیوضہم، فقراء کرام و معزز مصلیان کرام، حدود دائرہ مہدویہ کتاب سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس کتاب کے 5ویں باب سے کچھ چند مضامین کو سماعت فرمایا۔ آئیے جو بقیہ مضامین ہیں ان کو ہم پڑھ کر سمجھیں۔ ایک مضمون ہے بعض اصحاب مہدی کاسب کے گھر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس باب میں جو دنیا داروں سے بے تعلقی فقراء دائرہ برتتے تھے، اس کے تعلق سے اس باب میں مضامین کو لکھا گیا ہے کہ کیسے دنیا داروں سے دور رہا جاتا تھا۔ تو حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت میرا علیہ السلام یعنی امامنا مہدی علیہ السلام فرا مبارک میں ایک خراسانی کے روزانہ اسرار پر چند اصحاب کو اس کے گھر بھیجتے ہیں۔ یعنی جیسا کہ تمام صحابہ وغیرہ اپنے دائرے کے فقراء کو کاسبین کے گھر جانے سے منع فرماتے ہیں، لیکن خود مہدی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے چند صحابیوں کو ایک کاسب کے گھر بھیجا، کیونکہ وہ فرا مبارک میں ایک خراسانی روزانہ اصرار کرتا تھا کہ روزانہ دعوت دے کر بلاتا تھا، بہت زیادہ اصرار کرتا تھا۔ تو مہدی علیہ السلام نے اپنے چند صحابیوں کو بھیجا۔ تو اس بات کو لے کر حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ بفہوائے علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم خصوصیات مہدی میں شمار کیا جائے۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب کو ایک کاسب کے گھر بھیجا تو اس بات کو حجت بنا کر، دلیل بنا کر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ جب خود مہدی علیہ السلام نے صحابہ کو کاسب کے گھر بھیجا تو ہم بھی جو ہے فقراء دائرہ کاسب کے گھر جا سکتے ہیں۔ یہ حجت نہیں، یہ دلیل بنا نہیں سکتے، کیونکہ علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، یعنی کہ مہدی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی جانب سے علم دیا جاتا ہے جدید الیوم، ہر روز ہر نئے دن مجھے اللہ کی جانب سے باتیں جاننے کو ملتی ہیں، مجھے علم دیا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مہدی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جو کاسب کے گھر بھیجا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا ہو یا کچھ اور اللہ کی حکمت ہو، تو اس حکمت کے تحت مہدی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس کاسب کے گھر بھیجا۔ لیکن ہم عام انسانوں کو، مہدویوں کو اجازت نہیں کہ فقراء کو اجازت نہیں کہ وہ کاسب کے گھر جائے۔ اسی لیے حضرت کا یہ فرمان دوسروں کے لیے حجت ہو نہیں سکتا۔ ایک مثال اگر ہم دیکھیں تو ہم کو بہتر طور پر معلوم ہوگا کہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 11 شادیاں کی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ 9 بیویاں آپ کی جو ہے بقید حیات تھی، زندہ تھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ 9 شادیاں ہم کر نہیں سکتے۔ ہم کو فقط 4 ایک ساتھ شادی کرنے کی، زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہیں۔ 4 سے زیادہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ خواتین کو اپنے نکاح میں ہم رکھ نہیں سکتے، لیکن رسول اللہ کو اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے ایک وقت میں ان کی 9 بیویاں موجود تھیں۔ تو یہ حکم صرف خاص حکم ہے، صرف اللہ کے رسول کر سکتے ہیں۔ اب اور کوئی مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا کہ جب رسول اللہ نے 11 شادیاں کی، ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، تو میں بھی ایک وقت میں 9 شادیاں کر لوں گا، 9 بیویاں رکھوں گا، میں رسول کی سنت پر عمل کروں گا۔ یہ بات کوئی مسلمان کہہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ کام، یہ عمل صرف رسول اللہ کے لیے خاص تھا، ہمارے لیے عمل نہیں۔ اسی طرح یہاں پر مہدی علیہ السلام نے ایک کاسب کے گھر اپنے صحابہ کو، چند اصحاب کو ایک بار بھیجا۔ اس میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی کچھ حکمت ہے، تو آپ نے وہ کام کیا۔ اس بات کو دلیل بنا کر، حجت بنا کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جب مہدی علیہ السلام نے بھیجا تو ہم کو بھی جو ہے فقراء دائرہ کو کاسبین کے گھر ہم بھی جا سکتے ہیں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بات حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مضمون ہے فقیران دائرہ
کاسب کے گھر جانے کا ثمر، یعنی جب کچھ فقراء دائرے کچھ فقیر کسی کاسب کے گھر جاتے ہیں تو بدلے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، تو مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ ایک روز بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فقیر سودا سلف لانے کے لیے شہر گئے۔ جب شہر گئے تو شہر میں کچھ کاسبین حضرات ان کی جان پہچان کے وہ مل گئے، تو ان کاسبوں نے اپنے ان فقراء کو کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ تو وہ فقیر جو سودا لینے کے لیے بازار گئے تھے وہاں سے سودا لینے کے بعد ان کاسبین کے گھر چلے جاتے ہیں۔ جب یہ بات بندگی میاں شاہ نعمت کو معلوم ہوئی تو آپ نہایت خفا ہوئے، یعنی آپ بہت ناراض ہوئے، اور جب وہ فقراء لوٹ کر واپس آئے تو آپ نے چند ان فقراء کو یہ قید لگائی کہ دوسروں کے ہاتھ سے سودا منگوا لیا کریں، یعنی چند فقراء سے کہہ دیا کہ اب سے تم بازار نہیں جا سکتے، کوئی اور بازار جا کر سودا لے آئے گا۔ اور بقیہ چند فقراء ایسے بھی تھے کہ جن کو کچھ پیسے دے دلا کر دائرے سے نکال دیا، یعنی وہ کاسب کے گھر گئے بغیر اجازت کے تو ان کو دائرے سے بھی نکال دیا گیا۔ تو ایسی بھی جو ہے سزا، ایسا بھی معاملہ آیا ہے کہ جب فقراء دائرہ جب کاسبین کے گھر جاتے، دنیا داروں کے گھر جاتے تو سخت ممانعت کی جاتی، اور اگر پھر بھی جو ہے حد کو توڑ کر اگر کوئی جاتا تو اس کو یہاں تک بھی آیا ہے کہ ان ایسے فقراء کو دائرے سے نکال دیا جاتا۔ اس کے بعد ایک اور مضمون ہے کہ بندگی میاں شاہ نعمت کے سگے کون ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں کچھ ان کے رشتہ دار آتے ہیں، کچھ سگے ان کے آتے ہیں، مہمان بن کر آتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا پکواتے ہیں، بناتے ہیں، اور دسترخوان بچھا کر ان اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے بلکہ اللہ دیا کہہ کر کہتے ہیں کہ آپ کھانا شروع کیجئے۔ ان کے رشتہ دار کہنے لگتے ہیں کہ میاں نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو آپ کے سگے ہیں، تو آپ ہم سے اتنا دور دور کیوں رہتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں بندگی میاں شاہ نعمت فرماتے ہیں کہ نہیں، تم میرے سگے نہیں، میرے سگے تو یہ فقیر ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کے رشتہ دار فرماتے ہیں، اس کے بعد بندگی میاں خود فرماتے ہیں کہ تم میرے سگے نہیں بلکہ جو میرے فقیر ہیں یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے سگے ہیں، تم تو فقط میرے والد ملک بڑے کے سگے ہو۔ ایسا کہنے پر وہ ان کے سگے، ان کے رشتہ دار کہنے لگے کہ ہم تو مصدق ہیں، یعنی ہم مہدوی ہیں، تو آپ کے رشتہ دار ہم کیسے نہیں ہو سکتے۔ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت پھر فرماتے ہیں کہ تم مہدوی ہو، مصدق ہو، لیکن پھر بھی تم کاسب ہو، اسی لیے تم میرے سگے نہیں، میرے رشتہ دار نہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے ترک دنیا کرنے کے بعد آپ کے دائرے میں ہم بھی آنے والے ہیں، ہم کو بھی خواہش ہے کہ ہم ترک دنیا کریں گے اور آپ کے دائرے میں آ جائیں گے، تو پھر ہم آپ کے رشتہ دار کیوں نہیں ہو سکتے۔ تو بندگی میں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب تم ترک کر دو گے، اس کے بعد دائرے میں آ جاؤ گے، اس کے بعد بے شک تم میرے سگے ہوگے، جب تک تم میرے سگے نہیں، میرے رشتہ دار نہیں۔ قطب الدین حضرت بندگی میاں شاہ نعمت کا یہ مکالمہ فقیر اور کاسب میں فرق دکھا دیتا ہے، یعنی مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک فقیر میں اور ایک کاسب میں کیا فرق ہے، اس بات چیت سے، اس مکالمے سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مضمون ہے، اگلا مضمون ہے کہ بے حد فقیر کو کچھ مت دو۔ تمام مہاجرین مہدی کی خوشی اس بات میں تھی کہ کوئی فقیر دائرہ کسی موافق کاسب کے گھر کھانے کی دعوت میں نہ جائے، بلکہ موافقین کو بلا کر دھمکاتے کہ فقیروں کو گھر لے جا کر کھانا کھلاتے ہو، یہ طریقہ بہت برا ہے۔ یعنی مہدی اسلام کے تمام صحابہ فرماتے اور جو ہے اپنے دائرے کے فقیروں سے کہتے کہ تم اپنے کاسب رشتہ داروں کے یہاں کھانے کی دعوت پر تم مت جاؤ، اور ان رشتہ داروں سے بھی کہتے، ان کاسبین سے بھی کہتے کہ تم ہمارے دائرے کے فقیروں کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پر تم مت بلاؤ، یہ بہت برا طریقہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے اپنا مال برباد مت کرو، اگر راہ خدا میں خرچ کرنا چاہو، اگر تم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو تو ان فقیروں کو دو جو خدا پر بھروسہ کیے ہوئے
دائرے میں بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی ایسے فقیر جو اللہ پر بھروسہ کر کے مسجد میں دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان فقیروں کو جا کر تم کچھ دے دو، لیکن ان کو اپنے گھر بلاؤ مت، اور خود بھی نقصان میں مت، اپنا مال برباد مت کرو، اور ان فقیروں کو بھی ان کا نقصان مت کرو۔ لاپرواہ، اور جو ایسے فقیروں کو تم اپنا مال دو جو تم سے لاپرواہ ہیں، یعنی کہ ایسا فقیر کہ جس کی نظر میں روپیے کی، مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کہ جس کے پاس امیر اور غریب ایک ہے، کہ جو روپیے والے کو دیکھ کر اس کی تعظیم کرنے لگ جائے، وہ حقیقی معنوں میں فقیر نہیں ہوتا۔ فقیر وہ ہے، کہا جاتا ہے کہ فقیری، سچی فقیری اس کو کہا جاتا ہے کہ سونا اور مٹی، دھول دونوں ایک نظر سے جب ایک انسان دیکھنے لگ جائے، تب کہا جائے گا کہ وہ سچا فقیر بن چکا ہے، کہ سونا اور راستے میں پڑی ہوئی مٹی دونوں ایک برابر اس کے پاس، ایک قدر و قیمت ایک ہی جو ہے، اس کی نظر میں ایک ہی دونوں برابر ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ تم اپنا اور ان کا نقصان کرتے ہو، ان کے توکل میں خلل ہوتا ہے اور بری عادت پڑ جاتی ہے۔ یعنی تمام صحابہ یہ کہتے اور ان کاسبین رشتہ داروں کو سمجھاتے کہ فقیروں کو دائرے سے باہر بلا کر اپنے گھروں میں کھانے کی دعوت مت دو، کیونکہ یہ فقیر اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، ان کے اللہ کے اوپر جو انہوں نے بھروسہ کیا ہے، اس بھروسے میں تم خلل پیدا مت کرو اور خود اپنا نقصان بھی مت کرو۔ ان کا بھروسہ ٹوٹتا ہے اور ان کو بری عادت پڑتی ہے، اور تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو وہ مراد بھی پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر دینا ہے تو دائرے میں آ کر فقیروں کو اللہ دیا کہہ کر دے دو، لیکن ان کو دائرے کے باہر بلا کر اپنے گھروں میں ان کو دعوت مت دو، کھانا مت کھلاؤ۔ یہ تمام صحابہ کرام فرماتے تھے۔ لیکن کیا کریے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اسی کو ایک معمول بنا لیا ہے، یعنی کہ فقیری سمجھا ہی اس کو جاتا ہے کہ فقیر کون، تو کہا جاتا ہے کہ نیت وغیرہ ہے، دعوت وغیرہ ہے، تو راستے میں چبوترے پر گلی چوراہے میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو ان کو بلا کر لے جاتے ہیں کہ آؤ اور کھانا کھا کر چلے جاؤ۔ اور وہ فقراء حضرات بھی جو ہے، جو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ جاتے بھی ہیں اور دعوت وغیرہ کھا کر بھی آتے ہیں، اس میں کوئی بری بات سمجھی نہیں جاتی۔ تو فقیری ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ فقط بڑھاپے کے عالم میں جو ہے اپنے سر پر سفید کپڑا باندھ لینا، سفید لباس اختیار کر لینا، اپنے مرنے کے آخری چند دنوں کو گن لینا اور دعوت وغیرہ میں جا کر کھانا کھا لینا، اس کو ہم فقیر سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اس کو فقیری نہیں کہا کرتے۔ یہ ترک دنیا نہیں، ترک دنیا کہتے ہیں اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دینا۔ ترک دنیا اس کو کہا جاتا ہے۔ حقیقی فقیر وہ ہے کہ جو راستوں میں، گلیوں میں بیٹھا نہ ہو، بلکہ مسجد میں بیٹھا ہو، اور ایسی جگہوں پر نہ جائے کہ جہاں پر اس کو یہ معلوم ہو کہ یہاں پر مجھے مال ملنے والا ہے، ایسی جگہوں پر بھی جانے سے بچے، اس کو صحیح معنوں میں فقیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم میں خرابی پائی جاتی ہے۔ میں کسی پر انگلی تو نہیں اٹھاتا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں خود اپنی ہی بات کر رہا ہوں۔ یہ تمام باتیں یہ میرے ہی اندر موجود ہیں، تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ خرابی ہم میں موجود ہے۔ ہم کو اس سے بچنا چاہیے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ نہ ہم محفل دیکھتے ہیں، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلانے والا کون ہے، دعوت دینے والا کون ہے، کیا وہ عقیدے کا پکا ہے بھی یا نہیں، اگر ہے بھی، اگر مہدوی ہے بھی، تو کیا وہ کاسب ہے یا وہ فقیر ہے۔ ہم کو یہ بات تو ہم کو ذرا بھی ہم اس کی پرواہ کیے بغیر ہم ہر کسی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہم چلے جاتے ہیں اور فقط کھانا کھا کر وہاں پر سے لوٹ آتے ہیں، تو یہ ہماری خرابی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ہم خود بھی جانتے ہیں کہ جو قوم میں جو رتبہ، جو مقام ہوا کرتا ہے، کاسبین سے بڑھ کر جو رتبہ ہے وہ فقراء حضرات کو دیا گیا، یعنی کاسبین کا درجہ کم ہے اور فقراء جو ہیں، جو فقیر ہیں، جو ترک دنیا کرتے ہیں، ان کا رتبہ، ان کا مقام بڑا ہوا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہم کو تعلیم دی کہ اگر کوئی انسان تم میں اگر ایک دن کا بھی عمر کا اگر بڑا ہے تو ہم کو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور جو ہمارے فقراء حضرات ہیں وہ بے شک ہم سے عمر میں تو بڑے ہوتے ہی ہیں، رتبے اور مقام میں بھی ہم سے بڑے ہیں، یعنی کاسب سے بڑے ہیں فقراء حضرات،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کاسبین حضرات ہیں وہ فقراء کو نام سے بلاتے ہیں، کوئی کہتا ہے حسن، کوئی کہتا ہے رسول، کوئی کہتا ہے منیر، نہ آگے کچھ عزت دے رہے ہیں، نہ ان کی تعظیم کی جا رہی ہے، بلکہ فقط نام سے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی بری بات ہے۔ ہم کو چاہیے کہ فقیر کی ہم عزت کریں، وہ گنہگار ہے یا اس کی عادت اچھی نہیں یا وہ کیسا بھی ہے یہ بعد کی بات ہے، لیکن اگر ہم کاسب ہیں، ہم سے بڑا رتبے والا ایک فقیر ہے تو ہم کو اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کے سر پر جو پگڑی ہے اس پگڑی کی ہم کو عزت کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ایک عمل ہے کہ آپ اپنے ہر صحابی کو بھائی کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ اپنے فرزند کو بھی، ان کا نام تھا محمود، تو اپنے فرزند کو کبھی فقط نام نہیں لیا بلکہ فرماتے تھے کہ بھائی محمود، بھائی خندمیر، بھائی نعمت، بھائی دلاور، بھائی نظام، اس طرح اپنے ہر صحابی کو بھائی کہہ کر بلایا کرتے تھے، یعنی عزت دیا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہوئی کہ خود اپنے بیٹے کو بھائی کہا جا رہا ہے، یہ کہاں کی بات ہوئی، یہ ایسا کرنے کا کیا مطلب؟ تو اگر ہم ذرا غور کرتے ہیں تو ہم کو رسول کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات اس کتاب میں تو نہیں لکھی ہوئی، اس فقیر کی ذہن کی بات ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر ایک مسلمان کو بھائی کہہ کر پکاروں گا۔ تو آپ سب کی تعظیم کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے فرزند کو بھی بھائی محمود کر کر بلایا کرتے تھے اور دوسرے تمام فقراء کو بھی بھائی کہہ کر مخاطب ہوا کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے سے عمر میں بھی بڑے ہیں فقیر حضرات، فقراء حضرات، اس کے ساتھ ساتھ رتبے میں بھی کاسبین سے بڑے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوں گلیوں میں سے چلتے ہوئے زور سے جو ہے آواز لگا کر فقط نام سے بلایا جاتا ہے کہ اے حسن آ جاؤ، رسول آ جاؤ، منیر آ جاؤ، اس طرح نام لیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری خرابی ہے، ہم کو بچنا چاہیے۔ یا تو آپ نام سے پہلے مہدی علیہ السلام کی طرف بھائی لگا دیجئے، بھائی حسن کہیے، بھائی اگر کہہ نہیں سکتے تو نام کے آگے صاحب لگا سکتے ہیں، حسن صاحب آ جائیے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی دشواری ہم کو ہونے والی نہیں۔ تو ذرا اگر ہم کاسب ہیں، جو آپ کاسب ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ فقراء کی آپ تعظیم کریں، ان کی عزت کریں اور ان کو بلائیں بھی، ان کا نام بھی لیں تو بڑے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ان کا نام بھی ہم کو لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اور مضامین اس باب سے جو ادھورے رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھ کر ہم سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پڑھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ کتاب پڑھ لینا بہت آسان ہے، کتاب پڑھ کر سن لینا یہ بھی بہت آسان ہے، لیکن ان باتوں پر عمل کرنا یہ بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ اس پرفتن دور میں، ایسا دور کہ جہاں ہر طرف جہاں پر برائیاں ہیں، ایسے عالم میں ان تمام باتوں پر عمل کرنا یہ بہت ہمت کا کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم مہدویت پر باقی رہیں، ثابت قدم رہیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔